مرکزی کردار آپ ہی کے علاقے، آپ ہی کے اس گاؤں کے عالم دین حضرت مولانا جاوید برکت صاحب ہیں۔ یہ ہم سب پر ان کا احسان ہے کہ ہمیں ایسی خوبصورت محفل مجلس جس میں اللہ والوں کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور دوست احباب جو ہمارے علاقے میں اتحاد علماء اہل حق کونسل کے نام سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھرپور ان کی معاونت فرمائی، انتظامی حوالے سے تعاون فرمایا اور پورے علاقے کے اندر علماء کو، حفاظ اور دیگر سامعین کو اس پروگرام کے بارے میں بتایا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور اس پروگرام کے اندر دلچسپی لی اور اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ رب العالمین اسی طرح سے ان سب دوستوں کو اپنے دین کے لیے ساری زندگی قبول فرمائے۔ جس محفل کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، ایک ارادہ، ایک نظریہ لے کے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ایک ولی کی زیارت کرنی ہے، یہی نیت لے کے آئے ہیں۔ دوران مطالعہ ایک حدیث پاک نظر سے گزری، دل میں آیا دوستوں کو سناؤں پھر آگے بات چلاؤں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی آدمی فقط اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جاتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے، رجل من بیتہ زائرا، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اسی وقت اللہ اس کے ساتھ کر دیتا ہے، یہ اکیلا نہ جائے، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا یہ ساری مصروفیات چھوڑ کے فقط تیری رضا کے لیے تیرے بندے کو اس نیت سے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ تو مل جائے۔ مقصد اس بندے کا بھی یہ نہیں کہ یہ مل جائے، مقصد تجھے پانا ہے۔ فَإِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ، مولا اس اللہ کے ولی کے ذریعے سے یہ تم تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کی باتیں سنوں، اس کی زیارت کروں اور اللہ مجھے مل جائے، تو مولا تو مل جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عام محفل نہیں، یہ بڑی خاص محفل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دل والوں کی محفل ہے، یہاں دل کی تاریں ہلتی ہیں، عرش پہ پہنچتی ہیں اور خدا کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے گلستان کے آغاز میں دباچے میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے ایک مٹی دی، میں نے وہ مٹی جب ہاتھ میں پکڑی اور اس کو سونگا تو اس سے بڑی عجیب خوشبو آئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا تو یاقوت ہے یا عنبر ہے، اتنی خوبصورت خوشبو تو اس سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں مٹی، عام مٹی ہی ہوں، نہ میں یاقوت ہوں نہ میں عنبر ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ کچھ عرصہ سے مجھے کچھ پھولوں کی صحبت مل گئی، کچھ عرصہ سے مجھے پھولوں کی صحبت مل گئی، یہ ان پھولوں کے حسن جمال کا کمال ہے، یہ ان پھولوں کے جمال کا کمال ہے کہ میں مٹی ہونے کے باوجود پھولوں کے رنگ میں رنگ گئی ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ پھولوں کی خوشبو کا کمال ہے۔ میں کہتا ہوں ہم عام مٹی ہیں، اللہ کا ولی آئے گا جب اپنے ساتھ خوشبو لائے گا تو تھوڑی دیر کی صحبت ہمیں بھی پھول بنا دے گی انشاءاللہ۔ باتیں چلتی رہیں گی۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے ننھے منھے خطیب محترم جناب حافظ احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر حاضری پیش فرمائیں۔ ادھر آ جاؤ۔ چھوٹا سا بچہ تھا ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہا تھا۔ یہ حافظ فریاد صاحب کا شاگرد ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ دوستو ایک بات کہہ کے پھر میں مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یہ جو دور چل رہا ہے انتہائی پرفتن دور ہے، اور فتنے بہت تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہی ہمارے ساتھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں، اور اس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے کہوں گا یہ جتنے علماء کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، کچھ مجھ سے سینئر ہیں، کچھ جونیئر ہیں، آپ ان سب سے ملیں۔ یہ سب صاحب نسبت لوگ ہیں، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہوں نے وہاں حاضری دیتے ہیں، ان کے مجلس ذکر میں شریک ہوتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں۔ تو یہ درس نظامی کے فاضل ہیں، عربی فاضل ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اور بہترین قاری قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اللہ والے کا در پکڑنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ عام سامعین کو اس سے بھی زیادہ شدید ضرورت ہے کہ اس دور میں اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یقین کیجئے میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور تمام علماء کی تائید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق کسی اللہ والے سے ضرور قائم کریں، اور صرف یہ نہیں کہ بیعت کر لی یا کبھی ملاقات کر لی، باقاعدہ ان کے ساتھ تعلق رکھ کے ہر معاملے میں مشورہ کیا جائے، ان سے ان کے پاس ٹائم لے کے جایا جائے، ان کو اپنے پاس بلایا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ والوں کی محفل، اللہ والوں کی محبت اور اللہ والوں کا تعلق ضائع ہو جائے۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اپنا تعلق بنائیں گے نا اللہ والوں کے ساتھ۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے دوسرے معزز مہمان، حمد باری تعالیٰ اور ثناخوانی کے لیے محترم جناب حضرت مولانا محمد انس طارق صاحب کے وہ تشریف۔ اہل اللہ کی صحبت میں عرض کر رہا تھا دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ دوستو اس دور کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی صورت میں ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر یوں کہوں گا کہ اپنے مقامی علماء کرام جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ان کا نمبر اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی کوئی بندہ کسی طرح ڈیل کرنا چاہے اور مشکوک نظر آئے، کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ دے، تو فوراً اپنے مقامی عالم سے رجوع فرمائیں کہ یہ مسئلہ ہے، تاکہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے، ورنہ فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صحبت اثر نہ چھوڑے۔ اچھی صحبت ہے تب، بری صحبت ہے تب۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حرم کعبہ میں دعا مانگ رہا تھا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، یا اللہ میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو صالحین میں شامل فرما دے، نیک کر دے۔ بار بار یہی دعا کر رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، بابا اپنے لیے بھی کچھ مانگ لو، بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہاں سے حج کر کے میں تو پاک صاف ہو کے چلا جاؤں گا واپس، جانا تو پھر انہی کے پاس ہے، ان کی صحبت ہوگی۔ اگر وہ نیک نہ ہوئے تو پھر میں کیسے نیک ہو جاؤں گا؟ ان کی صحبت کے اثر کی وجہ سے میں پھر بدتر ہو جاؤں گا۔ اس لیے اپنی صحبت کا انتخاب اچھا کیجئے کہ جس کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں یہ گمراہ تو نہیں کر رہا۔ اس لیے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ درد منداں دی یاری ایویں جویں دکان اتاراں، سودا لئیے نہ لئیے بھلے آون ہزاراں، اور بے درداں دی یاری انج جویں دکانے لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے جن کا بین ہزاراں،
یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھی صحبت ہوئے تو فائدہ نہ ہوئے، بری صحبت ہوئے تو نقصان نہ ہوئے۔ یہ لازمی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیک محافل کے اندر ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آغاز میں عرض کیا تھا یہ پروگرام بھائی حضرت مولانا جوید برکت صاحب نے لیا ہے، اور ان کے ساتھ معاونت ہمارے مقامی علماء کرام جو اتحاد علماء علیہ کونسل کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اتحاد علماء نے اس لیے بنایا آپس میں نہ لڑیں۔ اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ مقامی طور پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو علماء کرام بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں، غور و خوض کریں اور اس کا حل نکالیں۔ اسی اتحاد کے زیر اہتمام یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور اس کا جو منشور ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ایک سینئر ساتھی حضرت مولانا مختار فاروقی صاحب، میں ان سے گزارش ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیال